السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اور میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا ٹاپک ہے الفاظ کا پردہ۔ کوشش کریں کہ اپنے الفاظ کا بھی پردہ کر لیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کیوں؟ تو جناب وہ اس لیے کہ الفاظ ہی کی وجہ سے زندگی کی سب رونقیں اور سب مسائل ہیں۔ الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا لیں کہ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی تعلق یا تو بن جاتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ انہی الفاظ کی وجہ سے کوئی ہمارے لیے سب سے اہم بھی ہو جاتا ہے اور کوئی بہت اہم بھی، بالکل ایک اجنبی بن جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جن سے دوریاں مٹ بھی جاتی ہیں اور ان الفاظ کی بدولت ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ بہت دور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو بڑی سے بڑی رکاوٹ کو بھی دور کر دیتے ہیں، اور ہمارے یہ الفاظ ہی ہیں جو زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن بھی جاتے ہیں، اور ہمارے یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو تلوار اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، کیونکہ تلوار اور گولی سے لگا زخم تو کچھ وقت کے بعد ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، لیکن الفاظ کے زخم انسان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں الفاظ کے زخم بہت لگائے جاتے ہیں لوگوں کو، ایک دوسرے کو، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، غیر لوگوں میں، آس پڑوس میں، محلے میں۔ مطلب ہم لوگ کسی کا لحاظ نہیں کرتے بولتے ہوئے کہ کسی کو ہمارے الفاظ سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اسی بارے میں آج آپ سے اسی لیے بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ اپنے الفاظ کو، اپنے بولنے کے انداز کو صحیح کر لیں۔ تو کبھی الفاظ کے زخم انسان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ الفاظ بولنے سے پہلے تک آپ ہی کے غلام ہیں۔ جب زبان سے ادا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے الفاظ کے غلام بن جاتے ہیں۔ الفاظ کا پردہ نہایت آسان ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو وہ ایسے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، جیسے پردے میں رہ کر گناہ سے بچا جا سکتا ہے نا، ایسے ہی الفاظ کا پردہ کر کے پچھتاوے اور رشتوں کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ زندگی میں ہمیں الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کی ایک اچھی پہچان بن جائے، نہ کہ بری، کیونکہ یہ الفاظ ہی ہیں جن کی اگر ضمانت دے دی جائے تو انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور زندگی میں کچھ باتوں کا پردہ ضرور رکھیں۔ کسی بھی فرد، شخص پر یا کسی پر بھی کبھی اندھا بھروسہ نہ کریں۔ اپنے بارے میں سب کو کبھی نہ بتائیں، چاہے کوئی کتنا ہی اہم ہو، ہاں کتنا ہی ضروری ہو۔ اپنے راز اس انسان سے بھی مخفی رکھیں، چھپا کے رکھیں۔ یقین جانیں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ باتیں ہماری زندگی کی ضمانتیں ہوا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں معزز سامعین، مائی یوٹیوب فیملی، کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اپنے الفاظ ہی ہوتے ہیں، اس کے اپنے راز ہی ہوتے ہیں، جو کسی کو بنا کچھ سوچے اندھا اعتماد کر کے بتا دیتا ہے، اور بعد میں وہی راز اس کے اپنے گلے پڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی دوست بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ جن کے پاس راز چلے جاتے ہیں، کیونکہ دوست کو تو انسان ہر بات بتا دیتا ہے، تو وہی دوست کبھی کبھی آپ کا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ ہر بہادر اور ہر بادشاہ کو شکست دینے کے لیے ہر مخالف نے ہمیشہ اس کے رازداں کا استعمال کیا ہے۔ نہیں یقین تو تاریخ کو پرکھ کر دیکھ لیں۔ اپنے بارے میں کسی کو بھی بس اتنا ہی بتائیں جتنا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، چوری وہیں ہوتی ہے جہاں چور کو مال کے بارے میں مکمل معلومات ہوں، ورنہ کسی کو کیا پتہ کہ کیا کس گھر یا کس جگہ کتنا مال ہے اور اس کی کیا مالیت ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کو معلومات فراہم کی گئی ہوتی ہیں، اور وہ معلومات ہمیشہ کسی کے اعتماد کی وجہ ہوتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں معزز سامعین کہ رازداں کے بھی رازداں ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جو ہر حال میں آ کر ہی رہے گی۔ یہ دنیا کی وہ واحد حقیقت ہے جس پر پوری دنیا پوری طرح یقین رکھتی ہے۔ اس پر کوئی کسی کا خلاف نہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے ہے، چاہے کسی ملک کا رہنے والا ہے، یا کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن موت وہ واحد چیز ہے جس پر آج تک کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ یہ ہر حال میں آ کر ہی رہے گی۔ اور پھر بحیثیت مسلمان ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا عارضی ہے، اور ہمیں ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کتنے بدبخت ہیں کہ سب جانتے ہوئے بھی انجان بنے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ موت کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں آتی ہے،
لیکن ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رکھی۔ پتہ نہیں کس نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ابھی بہت زندگی باقی بچی ہے، جبکہ اگلی ایک سانس کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ ملے گی بھی یا نہیں۔ آئے معزز سامعین، موت کی آغوش میں جانے سے پہلے ہی خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ موت کی سختی ہمارے لیے تباہی کی پہلی نوید ثابت ہو، کیونکہ موت پہلا امتحان ہے، اگر وہ کامیاب ہوا تو آگے کی منزلیں یقیناً بہترین ہوں گی انشاءاللہ۔